اس بارے میں جیو نیوز کو وقت دے رہے تھے اور اپنا موقف پیش کر رہے تھے. اس وقت مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا, ان سے بات کریں گے. رانا ثناء اللہ صاحب, سب سے پہلے تو کمشنر راولپنڈی کی جانب سے انتخابی بے ضابطگیوں پر مستعفی ہونے کا اعلان, جو سنگین الزامات لگائے گئے ہیں, اعتراف جرم کیا گیا ہے, اس پر آپ کا کامنٹ, اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں, کمشنر راولپنڈی لیاقت علی جٹا صاحب جو ہیں یہ بڑے عرصہ سے میرے جاننے والے ہیں, بلکہ میرے ذاتی دوستوں میں جو ہے وہ شامل ہیں. تو ذہنی طور پہ یہ تھوڑا سا پرابلم ان کے ساتھ کافی عرصے سے جو ہے وہ ہے, اور میرا خیال ہے کہ شاید وہ اس بارے میں کوئی ٹریٹمنٹ بھی جو ہے وہ لے رہے تھے. معاملہ یہ ہے کہ آپ ان دو چیزوں کو دیکھیں کہ آج انہوں نے خود یہ کہا ہے کہ انہوں نے صبح خودکشی کی جو ہے وہ اٹیمپٹ کی ہے. چلیں, بڑا اچھا ہوا کہ وہ کامیاب نہیں ہوئی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے فلاں چوک میں جو ہے وہ پھانسی دے دی جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ خودکشی کی اٹیمپٹ جو آدمی کرتا ہے وہ ذہنی طور پہ تندرست تو نہیں ہوتا, ذہنی طور پہ وہ بیمار ہوتا ہے تو یہ قدم اٹھاتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ چوک میں اگر انہوں نے دھاندلی چلے کروائی بھی ہے یا کسی نے کی ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ سزائے موت تو نہیں ہے, اور وہ خود کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ چوک میں لٹکایا جائے, جبکہ سزائے موت چوکوں میں لٹکانے کا پاکستان میں کوئی پروین یا قانون نہیں. رانا ثناء اللہ صاحب, یہی بات عامر میر صاحب بھی کرے تھے, لیکن اگر واپس اس پہ آ جائیں کہ راولپنڈی ڈویژن میں جتنی اب قومی اسمبلی کی 6, صوبائی اسمبلی کی 12 نشستیں ہیں, وہ تو پھر کہیں نہ کہیں ایسی پریس کانفرنس کے بعد, سیاسی جماعتوں کے مظاہروں کے بعد وہ کنٹروورشل ہو جائیں گی. تو کیا آپ تحقیقات کا تو مطالبہ کرتے ہیں یا نہیں؟ بات سنیں نا, آپ 12 صوبائی اور 6 قومی سیٹوں کو کی طرف بعد میں جائیں. پہلے آپ جو ہے وہ لیاقت علی جٹا صاحب کا جو ہے وہ ذہنی صحت کا تعین ہونا چاہیے, ان کو ہاسپٹلائز کروایا جائے, ان کی ذہنی صحت کا تعین کیا جائے. اس کے بعد اگر ان کی ذہنی صحت درست ہے تو ان کو بطور ایک گواہ کے ان کو جو ہے وہ وٹنس باکس میں لایا جائے, اور اس کی تحقیقات جو ہے کہ کیا درست ہیں یا نہیں درست, یہ بالکل ہر حال میں ہونی چاہیے. اور اس سے پہلے جو ہے وہ 18 میں ہم مدعی تھے, ہمیں تو 5 سال کسی نے جو ہے وہ تحقیقات کر کے نہیں دی, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. رانا ثناء اللہ صاحب, آپ نے بھلے یہ جوڈیشل کمیشن بٹھائیں اور جو قانون اور آئین کا تقاضا ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے. اچھا رانا صاحب, آپ کہہ رہے ہیں آپ کے ذاتی دوستوں میں ان کا نام آتا ہے اور آپ کے ذاتی دوست ہیں, تو ان 10 دنوں میں آپ سے انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا یا آپ کی بات نہیں ہوئی اس سے متعلق؟ نہیں, اس بارے میں انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا, اور اگر کوئی اتنا بڑا کوئی معاملہ ہوتا تو شاید وہ مجھ سے ضرور رابطہ کرتے. لیکن یہ ہے کہ یہ میرا خیال ہے کہ یہ ان کے اوپر جو ہے وہ یہ اٹیک ہوا ہے, ان کے ذہنی طور پہ ان کے اوپر انہوں نے آنن فان جو ہے یہ فیصلہ کر کے جو ہے یہ بات. ٹھیک ہے. رانا ثناء اللہ صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے.